सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। और मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। कहीं लिख के तो रखी थी। उर्दू और उर्दू के शायर से निस्बत रखती है, आपसे आपकी तवज्जो चाहूँगा। बहुत उम्दा तरकीब है। नदी का मोड़, चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रख्त नम। चादर शबे नुजूम की, शबनम का रख्त नम, मोती की आब, गुल की महक, माह नौ का खम। मोती की आब, गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू। कई शायर, कई लिखने वाले मुसन्निफ, कई स्पोर्ट्समैन आते हैं, जो कुछ भी कुंवर साहब से बन सकता है वो करते हैं। ये एक वाहिद शख्सियत हैं हमारे कल्चरल, उर्दू के कल्चरल माशरे में, जो बराह रास्त जोश साहब के अलावा जो बराह रास्त पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाते थे और अक्सर उनसे सख्त सुस्त बातें भी कर लिया करते थे। और ये उनका, पंडित जी का भी हुस्न अखलाक था कि वो इस किस्म की दराज दस्तियाँ बर्दाश्त कर लेते थे। हिंदुस्तान के माशरे को उर्दू ज़बान ने बड़ी ज़ीनत बख्शी है, बड़ा हुस्न बख्शा है। उसी माशरे में, उसी दिल्ली में इस ज़बान ने परवरिश पाई जहाँ के थोड़ी देर तक के लिए हमें एतराफ़ करना पड़ेगा कि उर्दू यतीम हो गई। लेकिन वो शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बातें करते हाँ, कि जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं। वाह वाह वाह। जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। और यहाँ तक कि जो लोग नहीं भी समझते, ज़बान को नहीं समझते, लेकिन उसकी लोच और उसकी खनक को बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। एक उर्दू के हिंदुस्तानी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एक एहतजाज हो रहा था मद्रास में कि तमिल ज़बान के ऊपर हिंदी ज़बान को तरजीह दी जा रही है। और खैर बहुत से लोगों को ये बात नागवार थी। और वो सही क्या था और गलत क्या था वो तो अहले ज़बान ही समझ सकते हैं। पठान लोगों में ऐसे इम्तियाज़ की अक़ल कम होती है। और पठानों की अक़ल की तरफ जब मैं इशारा करता हूँ तो यकीन कीजिए मेरा सिख भाइयों की तरफ कोई इशारा नहीं होता।
اور بات میں بات ہی بھول گیا کہ کیا کہنا کیا چاہ رہا تھا. بہرکیف میں نے تو یہ جوش صاحب کی میرا خیال ہے غیر مطبوعہ نظم ہے اور اعتراف کرنا پڑے گا کہ کنور صاحب سے ہی سنی اردو زبان کے متعلق ہے. اور میں خود آپ سے اور اپنے تمام بھائیوں سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ شخصیت جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے. خاندان سے متعلق ہیں وہ تو آپ سب لوگوں نے پڑھ ہی لیا ہوگا، لیکن ایک ہمدرد انسان جس میں وہ انگریزی میں اصطلاح ہے کہ a symbol of compassionate humanism, that is this gentleman. ہم لوگ اپنے ابتدائی دور میں، نوجوانی کے دور میں، آج سے میرے خیال سے 40 سال قبل ہمیں یہ خوش قسمتی، یہ فیض ملا کہ کنور صاحب سے ملاقات ہو، اور جیسے کہ ہمارے گھروں میں تربیت ہوتی ہے نشست و برخاست کی، اٹھنے بیٹھنے کی، گفتگو کرنے کی، ایک دوسرے سے سلوک اور سلسلہ قائم رکھنے کی، وہ آداب جو ہیں اگر ہم نے کئی اور سے بزرگوں سے سیکھے ہیں تو سیکھے ہیں یقیناً، لیکن اس کا بہت کچھ حصہ ہمیں کنور صاحب سے بھی ملا ہے. نیک دل انسان، ان کے دفتر کے باہر کئی ضرورت مند اور حاجت مند لوگ ہمیشہ بیٹھے ہوئے ملیں گے آپ کو. اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے ارادوں کو اور فروغ دے اور ان کو اپنے مقاصد میں سرخرو اور کامیاب کرے کہ اتنی خوبصورت محفل اس خوبصورت زبان کی سجی ہے. ہم آپ یہاں کسی کے لیے یعنی ایک دوسرے کی باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، بلکہ شعر و ادب، نغمہ و سخن کی وہ حسن اور اس کی وہ چاشنی جو کہ اردو زبان میں جذب ہے، اس کے لیے ہم سب یہاں پر آئے ہیں. دقت کا دور رہا، مشکل کا دور رہا. ایک وقت تھا ہندوستان میں جب کہ اردو زبان تقریباً یتیم ہو چلی تھی، اور مجھے یہ میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اعتراف کروں کہ دو شخصیتیں نمایاں تھیں جنہوں نے اس زبان کے حسن کو مشاعروں کے ذریعے ہندوستان کے مختلف کونوں میں دقت طلب اور صبر آزما حالتوں میں بھی برقرار رکھا ہے. اور وہ مونس و غمخوار، وہ معاون ہماری اردو زبان کے، جہاں وی شنکر صاحب بھی تھے، کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے. جو ایسوسی ایشن ہے کراچی اسٹوڈنٹس کی، ان کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے سنگلاخ تو کہہ نہیں سکتے، لیکن پھسلتی ہوئی زمین میں یہ داغ بوٹے جو ہیں یہ لگائے، اور اس کی شادابی جو ہے اور اس کی مہک جو ہے اب ماشاءاللہ دور دور تک پھیل گئی. بمبئی کی ہوا میں بھی کبھی کبھی یہاں کی محفلوں کی مہک جو ہے وہ محسوس ہوئی. ان کا حسب و نسب کیا ہے؟ وہ کیفیت جو اہل ایمان کی ہے وہ اس زبان کی بھی ہے. سب کے
ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو۔ واہ 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 واہ، لہجہ ملی ہے، بہت لہجہ ملی ہے کہ نمک خار، کہ نمک خوار ہوں تیرا، لہجہ ملی ہے کہ نمک خار، کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، آزاد صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ آزاد شعر ہوں، آزاد شعر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا۔ ہوشیار اس لیے ہوں، تیرے کرم سے، تیرے کرم سے شعر و ادب، شعر و سخن کا امام ہوں، تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، اور شاہوں پہ خندہ زن ہوں کہ تیرا غلام۔